بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاج نیوز۔ ناظرین، پاکستان کے ایک اہم سیاسی رہنما کی جانب سے آج ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ ان سے اس بات کا وعدہ کیا گیا تھا کہ مارچ 2021 میں جو موجودہ حکومت ہے اس کی جو بساط ہے وہ لپیٹ دی جائے گی۔ یہ پاکستان کے اہم سیاستدان کون ہیں؟ ان کا نام ہے مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ سٹیٹمنٹ ایک ایسے وقت میں دی ہے کہ جب اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ان کے پارٹی رہنماؤں کی جانب سے اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ کی جا چکی ہیں کہ جب 2019 میں ان کی جماعت اسلام آباد میں دھرنا دینے کے لیے آئی تو وہ دھرنا اس شرط کے اوپر ختم کیا گیا اور ان سے یہ جو نیگوسیشنز تھی یہ چودھری برادران نے کی، اور وہ دبے لفظوں میں اس بات کا کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں جے یو آئی کے رہنما کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے تھے جن وعدوں کی بنا پر جو ہے وہ اپنا دھرنا ختم کرنے کے لیے تیار ہوئے اور وہ اسلام آباد سے واپس چلے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک دو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ ملک کے اندر گزشتہ کئی برسوں سے جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاست کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے وہ ختم ہونا چاہیے، قطع نظر اس بات کے کہ ان کی اپنی جماعت کے اوپر جس نے جو ہے وہ متحدہ مسجد عمل کے پلیٹ فارم سے سال 2002 میں الیکشن لڑے، ان کے اوپر اس بات کے الزامات لگے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے نتیجے میں ان کی جو جماعت تھی متحدہ مجلس عمل، جس کے اندر جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے علاوہ جو دیگر مذہبی جماعتیں شامل تھیں، وہ جو ہے وہ ایک ڈیل کے ذریعے، اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ذریعے اور مینوپولیشن کے ذریعے جو ہے وہ 2002 کے اندر انہوں نے اقتدار حاصل کیا، اور بعد میں جو ہے وہ اس اقتدار کے بدلے جو ہے وہ انہوں نے خاصے عرصے تک جو ہے وہ مرکز کے اندر جو مشرف کی حکومت تھی، جنرل مشرف کی، اس حکومت کو جو ہے وہ انہوں نے سپورٹ بھی کیا۔ اگرچہ اس کے بعد سے چاہے 2008 کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا 2013 کی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہو، مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ان دونوں حکومتوں کا حصہ رہے، اور اس دوران اگر ان دونوں حکومتوں کے خلاف اگر کسی قسم کی کوئی تحریک بھی چلی یا چلانے کی کوشش بھی کی گئی تو اس وقت مسلسل جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا یہی موقف ہوا، یہی موقف رہا کہ انتخابات کے نتیجے میں ملک کے اندر جو جمہوری حکومتیں قائم ہوئی ہیں ان کی جو مدت ہے 5 سال، ان کو وہ مدت پوری کرنے جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اگرچہ ان انتخابات کے اوپر بھی جو ہے وہ دھاندلی کے الزامات لگے، اور 2013 کا الیکشن تو ایسا تھا کہ جس میں حکمران جماعت مسلم لیگ نواز سمیت تقریباً تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے دھاندلی کے الزامات جو ہے وہ لگائے۔ اگرچہ بعد میں سپریم کورٹ کے اندر جب یہ کیس گیا تو منظم دھاندلی جو ہے وہ ثابت نہ ہو سکی، لیکن بہرحال کچھ سوالیہ نشانات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی وہ جو رپورٹ تھی اس کے اندر بھی کچھ سوالیہ نشان الیکشن کے اوپر جو ہے، اور کچھ ایسی چیزیں جن کے ذریعے الیکشن میں جو بہتری لائی جا سکتی تھی، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس رپورٹ کے اندر شامل تھیں۔ ناظرین، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو کہ 2018 کے انتخابات کے بعد اقتدار میں آئی، فرق کیا ہے 2008 اور 2013 کے الیکشن کے حوالے سے جس کی بنا پر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان یہ بات کر رہے ہیں؟ ناظرین، جو سیاسی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے، جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور عام آدمی بھی جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ غور اس کے اوپر کرتا ہے، اس بات کو سنتا ہے کہ 2008 اور 2013 کے انتخابات کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جو سیاسی جماعت تھی اس کا ایک شیئر تھا حکومتوں کے اندر، چاہے وہ 2008 کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا چاہے وہ 2013 کی مسلم لیگ نواز کی حکومت ہو۔ اور اس مرتبہ خاصے عرصے بعد، تقریباً 20 برس بعد، ایون کہ 2002 کے جو الیکشن تھے اس میں تو متحدہ مسجد عمل اور جے یو آئی جو ہے وہ باقاعدہ اقتدار کے اندر شامل تھی، اور ان کی جماعت کے جو ایک رکن تھے انہوں نے جو ہے وہ وزارت اعلیٰ بھی حاصل کی تھی صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر۔ تو تجزیہ کاروں کا، سیاسی ماہرین کا، لوگوں کا یہ ماننا ہے، عام عوام کا بھی، کہ گزشتہ 18 19 20 برسوں میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کسی طور شامل نہیں ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وجہ سے جو ہے وہ دیگر اپوزیشن جماعتوں نے بھی انتخابات کے اوپر اعتراض کیا، لیکن جو مسلسل ایک اعتراض اور حکومت کو کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلانے کی باتیں، اور اگر دھرنا دینے کی بات بھی ہوئی گزشتہ برس، اور ابھی آئندہ بھی اگر کسی اپوزیشن کی تیاری ہو رہی ہے کسی تحریک چلانے کی، تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس کے اندر پیش نظر آتے ہیں۔ تو اس کی تو ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس ٹائم اس سسٹم کے اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں،
پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی ایک صوبے کے اندر سندھ کے اندر ایک حکومت ہے. یقیناً اس کے حلقوں میں جو ہے وہ اس بات پہ بھی غور کیا جاتا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کسی تحریک کے نتیجے میں یا کوئی اس قسم کی سچویشن اگر ملک کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر پاتی تو صوبہ سندھ کی جو حکومت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اور کس حد تک یہ چانس ہوں گے کہ آئندہ آنے والے جو نئے الیکشن ہیں اس کے اندر کیا پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے اندر جو ہے وہ اپنا شیئر حاصل کر پائے گی. اسی طرح جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نواز, وہ ایک اپوزیشن کی حد تک جو ہے وہ پنجاب کے اندر ایک بڑی اسٹیک ہولڈر ہے اور ان کے سرکلز میں بھی کئی سوالات ہیں. پارٹی کے اندر کئی گروپس ہیں جن کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں اور یہ بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ کس چیز کے اوپر جو ہے وہ تحریک چلائے جائے, جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اس حکومت کو 5 برس کی مدت پر پوری کرنے دی جائے اور نئے انتخابات کا انتظار کیا جائے اور عمران خان کے ناکام ہونے کا انتظار کیا جائے, یا کچھ حلقے اس جماعت کے اندر ایسے بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ جو ہے وہ عمران خان کے علاوہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے جو ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی کو لائی جائے اور عمران خان کو اٹھایا جائے. اگرچہ ان کے اوپر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا انہیں عمران خان کا چہرہ پسند نہیں ہے اور اگر انہی کی جماعت کا کوئی شخص آتا ہے تو ان کے لیے کیسے قابل قبول ہوگا اور یہ کیسے ممکن ہوگا اور کیا پی ٹی آئی کے اندر سے اس قسم کی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. اور تیسری صورت جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس حکومت کو ختم کر دیا جائے. تو اس قسم کی مختلف جو سوچز اور مختلف جو سوچیں اور جو اپروچز ہیں وہ نون لیگ کے سرکل کے اندر بھی جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. تو یہ تو صورتحال ہے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر جب کہ مولانا فضل الرحمان پہلے بھی ایک دفعہ کوشش کر چکے ہیں اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی, آل پارٹی کانفرنس بھی بلا کے, اور ابھی بھی وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں اور وہ تحریک چلانے کی بھی بات کرتے ہیں, اور آج بھی اپنے اس بیان کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں کے اوپر انہوں نے تنقید بھی کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ان کے جو رابطے جاری ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ حکومت کے خلاف بات کرتی ہیں لیکن جب کوئی بل منظور کروانا ہو پارلیمنٹ کے اندر تو وہ حکومت کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں. انہوں نے ایک طرف سے جو ہے وہ گلا شکوہ بھی کیا. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو ہے وہ یہ مطالبہ کیوں جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور بار بار یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ مارچ 2021 میں جو ہے اس سے قبل جو ہے وہ یہ حکومت کی بساط لپیٹ دی جائے گی. اب ایک تو ریزن میں نے اس کے سامنے آپ کے یہ رکھی ہے اپنے ناظرین کے لیے, اپنے سننے والوں کے لیے, کہ اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت اس سسٹم کے اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں, وہ کسی قسم کا کوئی فائدہ جو ہے وہ اس سیاسی نظام سے نہیں اٹھا پا رہے ایک بڑے لمبے عرصے بعد, اس لیے یہ ان کی سوچ ہے, اپروچ ہے. دوسرا سوال جو پیدا ہوتا ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے وہ یہ کہ آیا یہ وعدہ ان سے کس نے کیا تھا, اور اگر ان کا اشارہ انہی حلقوں کی جانب ہے جن کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات اٹھاتے رہے ہیں ماضی کے اندر وہ کہ انہیں جو ہے وہ سیاسی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہیے, تو وہ اس حکومت کو جو ہے وہ کس طرح ڈی اسٹیبلائز کریں گے, کون سا ایسا طریقہ ہوگا کہ وہ سیاسی حلقے جنہوں نے اس بنا پہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا کہ مارچ سے پہلے جو ہے یہ حکومت کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی. ناظرین یہ بڑی ایک امپارٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو مولانا فضل الرحمان نے آج دی. ان کی پارٹی کی طرف سے تو یہ اسٹیٹمنٹ آتی رہی لیکن بذات خود مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آنا کہ مارچ 2021 سے پہلے کا وعدہ تھا کہ پی ٹی آئی حکومت کی جو بساط ہے یہ لپیٹ دی جائے گی, اس نے کافی جو ہے وہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں. اور اس قسم کی بات کیوں کی جا رہی ہے, اور گزشتہ کچھ ہفتوں سے اسلام آباد کے جو سیاسی حلقے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ اس قسم کی باتیں گردش کر رہی ہیں, لوگ یہ بات کر رہے ہیں, اپوزیشن جماعتیں بھی یہ بات کر رہی ہیں کہ مارچ 2021 سے پہلے جو ہے یہ حکومت ختم ہونی چاہیے. اب مارچ 2021 کا نام, مارچ 2021 کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے, یہ میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں اپنے ناظرین سے, اپنے سننے والوں سے شیئر کروں. ناظرین ایسا ہے کہ فروری 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ اپنی نصف مدت یعنی کہ اپنی 5 سالہ مدت کے جو 60 مہینے بنتے ہیں اس میں سے جو 30 ماہ ہیں وہ فروری 2021 میں وہ مکمل کر لے گی, یعنی وہ اپنی آدھی مدت اس وقت تک جو ہے وہ مکمل کر چکی ہوگی. اب مارچ میں کیا ہونا جا رہا ہے جس کی وجہ سے سب لوگ جو ہے وہ مارچ کی بات کرتے ہیں. ناظرین مارچ میں پاکستان کے اندر آئندہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ شیڈولڈ ہیں, کیونکہ نصف سینٹرز جو ہیں سینٹ کے جو نصف ارکان ہیں وہ 5 مارچ 2021 کو اپنی 3 سالہ مدت جو ہے آنی جو ان کی مدت ہے وہ مکمل کر کے ریٹائرڈ ہو جائیں گے. تو اس کے بعد نئے الیکشن جو ملک کے اندر ڈیو ہیں, اور جب وہ الیکشن ہوں گے جس فارمولے جس تناسب کے ساتھ وہ الیکشن ہوتے ہیں, جس طرح سے صوبائی اسمبلیاں نئے سینیٹرز منتخب کرتی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ایبسولوٹ میجارٹی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کی مدد سے ان کے پاس جو ہے وہ سمپل میجارٹی ہے. اسی طرح بلوچستان میں جو ہے اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ ان کا ایک اچھا جو ہے وہ ایک اچھی ان کے ساتھ کولیشن ہے
وہاں جو ہے وہ اگرچہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی جو وہاں کی جماعت ہے وہ مرکز میں یہاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہے، اور اسی طرح وہاں کی جو چھوٹی جماعتیں ہیں بلوچستان کی، وہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں۔ تو یہ جو ایک سینیریو جو بنتا نظر آ رہا ہے وہ یہ بنتا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مارچ 2021 کے سینٹ الیکشن میں اگر اس وقت تک کوئی ایسی بڑی بات نہ ہو، اسی طرح سموتھ یہ سسٹم چلتا رہے، تو اس بات کا قوی امکان ہے، یہ بات جو ہے وہ سامنے لکھی ہوئی دیوار کے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے وہ 2021 کے سینٹ انتخابات کے بعد سینٹ کے اندر جو ہے وہ اکثریتی جماعت بن جائے گی۔ اس وقت جو سینٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان کی تعداد ہے وہ 15 کے قریب ہے، اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سمپل میجارٹی حاصل کرتے ہوئے ان کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ 50 سے زائد ہو جائے گی، لیکن بہرحال سینٹ انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نواز کی نشستیں یقیناً کم ہوں گی، اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نشستیں ہیں ان میں بھی جو ہے وہ کمی کا امکان ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو نشستیں ہیں وہ بڑھ کے وہ اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک اکثریتی جماعت بن جائے گی۔ اگرچہ ابھی بھی سینٹ کے اندر اتنے زیادہ مسائل کا اس وقت سامنا نہیں کرنا پڑا حکومت کو، جب خاص طور پہ صادق سنجرانی صاحب کے حوالے سے تحریک عدم اعتماد آئی، اور بعد میں بھی جو ہے وہ کئی امپارٹنٹ بل آئے، لیکن بعض اوقات جیسے ابھی 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک جو تحریک پیش کی جانی تھی، اس حوالے سے سینٹ میں جو ہے وہ حکومت کو کچھ مشکلات پیش آئیں۔ تو جو سیاسی ماہرین ہیں، جو سیاسی تجزیہ کار ہیں، ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ مارچ 2021 کے اندر جو ہے وہ سینٹ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کو ایک اکثریتی جماعت جو ہے وہ بن جائے گی سینٹ الیکشن میں، اس کے ممبران کی تعداد ذرا بہتر ہو جائے گی، تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سینٹ میں بھی ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ پلے کر سکتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین یہ مارچ 2021 کی بار بار بات کی جا رہی ہے کہ مارچ 2021 سے قبل کسی طرح سے جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ ختم کر دی جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ اپنی مدت پوری نہ کر سکے تاکہ وہ سینٹ الیکشن کے اندر نہ جا سکے۔ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو اس قسم کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ 70s میں ذوالفقار علی بھٹو بھی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد جب سینٹ میں بھی ان کی حیثیت ہو گئی، تو اس کے بعد ان کے مختلف مقتدر حلقوں کے ساتھ جو ہے وہ مسائل شروع ہو گئے، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک چل پڑی، اور وہ اس قسم کی ایک ایبسولوٹ میجارٹی نہ حاصل کر پائے جو ہے وہ، جیسا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی مرضی کے جو قوانین جو لانا چاہتے تھے یا وہ بنانا چاہتے تھے یا جو ایک فل پار حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر پائے، اور ملک کے اندر جو ہے وہ مارشل لا آ گیا۔ اسی طرح سے دوسری مثال 90s کی اگر ہم دیکھیں تو 1999 میں یہی ایسا ہی بالکل چیز ریپیٹ ہوتی ہے میاں نواز شریف کے ساتھ، جب ان کے پاس دو تھے، اکثریت تھی قومی اسمبلی کے اندر اور پھر سینٹ میں بھی انہوں نے اکثریت حاصل کر لی، اور پھر انہوں نے ایک آئینی ترمیم کے ذریعے جب وہ ایک قسم کی اس وقت لوگوں نے ان کے اوپر اعتراض کیا کہ قسم کے وہ خلیفہ بننا چاہ رہے ہیں یا خلافت نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، اس قسم کے انہوں نے کچھ قوانین یا بنانے کی کوشش کی، ایبسولوٹ میجارٹی ان کے پاس آ گئی، اپوزیشن جو ہے وہ بالکل سکویز ڈاؤن ہوگی تقریباً دونوں ایوانوں میں، تو اس وقت بھی ان کے خلاف ان کے مختلف حلقوں سے جو تعلقات ہے وہ خراب ہو گئے، جس میں کچھ دیگر جو کچھ ریزنز بھی اس وقت کی جو ہے شامل ہوئیں، اور اس طرح سے وہ بھی جو ہے وہ اپنی مدت اقتدار جو ہے مکمل نہ کر سکے۔ پھر 2013 کے الیکشن کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے پاس اس بات کا موقع تھا کہ وہ سینٹ میں اکثریت حاصل کر لیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ پاناما کا کیس بھی آ گیا سامنے، اور اس کے بعد ان کے مختلف حلقوں سے جو تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہو گئے، اور اسی دوران جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن ہوئے، اور ان کے جو امیدوار تھے انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا، کیونکہ میاں نواز شریف کی مسلم لیگ نواز کی جانب سے جو انہیں ٹکٹ دیے گئے تھے وہ میاں صاحب کی نااہلی کی وجہ سے وہ آزاد امیدواروں میں بدل گئے، اور اس طرح سے مسلم لیگ نواز کو بھی وہ میجارٹی حاصل نہ ہو سکی۔ تو اسی طرح کی ایک سچویشن ابھی بھی جو ہے وہ بنتی نظر آ رہی ہے، اور جو سیاسی مبصرین ہیں، جو سیاسی تجزیہ کار ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر مقتدر حلقوں کے ساتھ جو ہے وہ موجودہ حکومت کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، جس کے حوالے سے بعض لوگوں کی طرف سے پیشگوئیاں یا دعویٰ بھی ہے، تو شاید آئندہ آنے والے سینٹ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کی جو بساط ہے وہ لپیٹ دی جائے، اور اسی نقطہ نظر میں، اسی تناظر میں یہ مولانا فضل الرحمان نے بھی بیان دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس حوالے سے میرا ذاتی نقطہ نظر کیا ہے۔ ناظرین، جس حد تک میں نے جو ہے وہ سارے سناریو کو دیکھا ہے، جس حد تک اس وقت ملک کے جو سیاسی حالات ہیں، اس وقت تک جو حکومت اور مختلف حلقوں کے اسٹیبلشمنٹ کے جو تعلقات ہیں، یہ ایک بکھری ہوئی اپوزیشن جو ہے وہ جس طرح سے رول اپنا پلے کر رہی ہے، مجھے کسی جگہ اس قسم کے کوئی حالات بنتے نظر نہیں آ رہے، نہ ہی کوئی اس قسم کی بات جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ مارچ 2021 سے پہلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کسی قسم کو کوئی خطرہ ہے۔ بہرحال یہ ایک قسم کی جو ہے وہ آپ کی سیاسی ہنچ ہوتی ہے، جس کو آپ سیاسی پیشگوئی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اپنے تجربے کی روشنی میں صحافی جو ہے وہ اس قسم کی بات کرتے رہتے ہیں۔ میرا جو الیکشن کے حوالے سے تجربہ ہے، یا میں جو سیاسی جو ہے وہ اس میدان کے اوپر جو نظر رکھتا ہوں،
میری کم سے کم جو ذاتی رائے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ مارچ 2021 کے جو الیکشن ہے اس تک جو ہے وہ سموتھلی پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک بہتر پرفارمنس کے بعد جو ہے وہ پھر عمران خان کے پاس ایک کھلا میدان ہوگا کہ وہ اگلے 2.5 سال میں جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ اور اس دوران اگلے 6 ماہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاصا گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے، سیاسی میدان کے اوپر بھی، صحافتی میدان کے اوپر بھی، اور اس قسم کی بے شمار جو تھیوریز ہیں وہ سامنے آئیں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ مارچ 2021 سے پہلے جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ اس حوالے سے تھی، سینٹ انتخابات کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ اس بات کا کیوں اظہار کیا۔ آئندہ بھی اس قسم کے دلچسپ موضوعات کے حوالے سے جو ہے میں اپنا نقطہ نظر اور جو اپنا تبصرہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ ہمارا جو چینل ہے لاج نیوز، آپ اسے لائک کیجئے، اس کی ویڈیوز کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔